ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے جب اپنے بندوں کی ہدایت رہنمائی کے لیے نبیوں رسولوں کا سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو انہوں نے آ کے لوگوں کو یہ دعوت دی کہ جو تمہارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے اللہ تعالیٰ، صرف وہی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، اسی کے آگے جھکو، کسی اور کے آگے نہ جھکو، اسی سے مانگو، کسی اور سے نہ مانگو، اسی کے لیے نظر نیاز چڑھاوا دو، کسی اور کے لیے نہ دو. سارے کام کرنے والا، بگڑی بنانے والا صرف ایک اللہ ہے. یہ جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے طریقہ وطیرہ عقیدہ اپنا رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، ولیوں کو، بزرگوں کو اختیارات دے دیتے ہیں، مرنے کے بعد وہ لوگوں کی مصیبتیں مشکلات حل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ساتھ شریک کر رکھا ہے. اس بزرگ کی روح سے مرنے کے بعد صحت ملتی ہے، اس بزرگ کے درگاہ سے رزق ملتا ہے، اور اس بزرگ کے آستانے سے اولاد ملتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی بھی تصویر تم نے بنا رکھی ہے، اسماعیل علیہ السلام کی تصویر بھی بنا رکھی ہے. وہاں جا کے نظر نیاز چڑھاوے چڑھاتے ہو، 2 راتیں 3 راتیں 5 راتیں گزارتے ہو، اور وہاں جا کے کھانے پکا کے تقسیم کرتے ہو، جانور ذبح کرتے ہو. یہ غلط بات ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے خلاف ہے. اور یہ جو رسم و رواج، باپ دادا کی باتیں، سوسائٹی کے تقاضے، من مانیاں، اپنی گلی محلے کی باتوں کو تم نے اپنے لیے دستور اصول بنا رکھا ہے، اور اس کو تم زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھتے ہو، غلط ہے. میں محمد اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر وحی آئی ہے، سلام اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجے ہیں، لہذا جو میں طریقہ بتا رہا ہوں نا، اٹھنے بیٹھنے کا، کھانے پینے کا، رہن سہن کا، عبادت کرنے کا، اس کو اپناؤ. مکہ والے بگڑ گئے. یہ کیا بات ہوئی؟ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، بیت اللہ بنانے والے، حج ہم کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، 100 اونٹ ایک وقت میں ہم ذبح کرتے ہیں، ہم اتنی نیکیاں کرنے والے، اور یہ ہمیں کہتا ہے کہ تم غلط کرتے ہو. اور یہ جو ہم بزرگوں سے محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ پیار کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور ان کے لیے نظر نیاز چڑھاوے دیتے ہیں تاکہ اللہ خوش ہو جائے، یہ اللہ کے پیارے ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ یہ شرک ہے. اور اپنے رسم و رواج، باپ دادا کی باتوں کو چھوڑو، میرے پیچھے لگو. کیوں؟ کل تک ہماری بکریاں چراتا رہا، آج ہم اس کے پیچھے لگیں. یہاں سے بات جو ہے آپس کے اندر چل پڑی، اور پھر انہوں نے تکالیف دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، آپ کے گلے میں چادر جو ہے وہ تھی، اس کو بل دے کے آپ کو کھینچا، بہت تکلیفیں دیں. آپ سجدے میں گئے تو آپ کی پشت پر انہوں نے اونٹ کی اوجری رکھی، پھر آپ پر جو ایمان لائے ان کو بازاروں میں گھسیٹا، آگ پہ لٹایا، گرم ریت پہ لٹایا، اور تکالیف اور مسائل کا ایک ظلم زیادتی کا ایک بازار گرم کر دیا. اللہ تعالیٰ نے مدینہ طیبہ دے دیا، وہاں کے لوگ مسلمان ہو گئے. آ کر انہوں نے دعوت دی، جی آپ ہمارے پاس آ جائیں. آپ چلے گئے،
اپنے ساتھیوں کو پہلے بھیجا، پھر اللہ کے حکم سے آپ وہاں چلے گئے بھی چلو جان چھوٹ گئی، تم اپنے گھر ہم اپنے گھر، تم اس پر قائم رہو اور ہم ادھر۔ لیکن نہیں، وہ شرارت کرتے آتے، کبھی مسلمانوں کے اونٹ بھگا کے لے جاتے، کبھی بکریاں بھیڑے لے جاتے، کبھی مسلمانوں کے چرواہوں اور غلاموں ملازموں کو مار پیٹ جاتے۔ یہ چھیڑ چھاڑ انہوں نے جاری رکھی، بہت پریشان کر رکھا تھا مدینہ میں بھی آ کر 300 میل دور۔ بس پھر اللہ نے اجازت دے دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہو چکی، اور اب جو ہے نا تمہیں بھی ہم اجازت دیتے ہیں کہ جہاد کرو اور ان کے ناطقے بند کرو اور ان کو سبق سکھاؤ، اس لیے تمہیں جو ہے نا اجازت دی جاتی ہے آپ کو اور آپ کی امت کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سوچ فکر غور کرنا شروع کر دیا، اپنے آدمی آگے پیچھے پھیلائے کہ کیا مکہ والوں کی سرگرمیاں ہیں۔ صدیوں سے تجارت ہوتی تھی، مکہ سے لوگ جاتے تھے شام کی طرف، بلکہ پورے حجاز کے لوگ، اور یہ صدیوں سے راستہ استعمال ہوتا تھا تجارت کے لیے کہ مکہ سے شمال کی طرف چلے، سمندر ہے بحر احمر، اس کے کنارے کنارے چلتے ہوئے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے یہ شام میں داخل ہوتے اور وہاں جا کے اپنا مال بیچتے، اور وہاں سے نفع ان کو ہوتا، اور وہاں سے کافی ان کو جو ہے نا وہ غنیمت کمال تحفے وغیرہ اور دوسری چیزیں حاصل ہوتی، کیونکہ بیت اللہ کی یہ رکھوالے تھے، بیت اللہ شریف بنانے والے تھے۔ اس کا ذکر اللہ نے بھی کیا ہے، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ ایک سفر ان کا شام کی طرف ہوتا تھا اور ایک سفر ان کا یمن کی طرف ہوتا تھا۔ سردیوں میں یمن کی طرف جاتے تھے کیونکہ گرم علاقہ ہے، اور گرمیوں میں شام کی طرف جاتے تھے کیونکہ ٹھنڈا علاقہ ہے۔ تو جب یہ حالات ہوئے تو مکہ والوں نے یہ ارادہ کیا کہ اس دفعہ جو قافلہ جائے گا نا اور جتنا نفع آئے گا، باقی سرکار مکہ کا جو کنٹرول کرنے والے ہیں ان کے حق میں ضبط ہو جائے گا، کوئی نفع کسی کو نہیں ملے گا، اور مسلمانوں کے خلاف ایک فیصلہ کن قدم اٹھائیں گے، یہ جو اٹھ رہے ہیں نا ان کو دبا دیا جائے۔ تو وہ قافلہ آ رہا تھا اور اس میں 6.5 من سونا، 6.5 من سونا، اس کے علاوہ جو بال اسباب تھا وہ علاوہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی دی ہوئی بصیرت، اللہ کی دی ہوئی سمجھ سے یہ قدم اٹھانا چاہا کہ دشمن کو سنبھلنے سے پہلے اور اس کے گھر کے اندر اس کو ضرب لگاؤ، چوٹ لگاؤ تاکہ وہ اٹھ نہ سکے۔ یہ طریقہ جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ آج یہی طریقہ اسرائیل استعمال کر رہا ہے اور یہی طریقہ امریکہ استعمال کرتا ہے کہ سینکڑوں میل دور دشمن کو اپنے کو وہاں وہ سزا دینا چاہتا ہے۔ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا کہ جب یقین ہو گیا کہ یہ دشمن ہے ہمارے، انہوں نے ہمارے خلاف قدم اٹھانا ہے تو ان کو سنبھلنے سے پہلے ان کو سزا دو۔ تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ نکلو، چلیں اور اس قافلے پہ کنٹرول کریں، کیونکہ اس کے اندر 6.5 من سونا اور دوسرا مال اسباب یہ سب ہمارے خلاف استعمال ہونے والا ہے۔ پکی رپورٹیں تھی اس پر، آپ قافلہ کو لے کے نکلیں۔ ابو سفیان جو قافلے کا سربراہ تھا اس نے بھی اپنے آدمی چھوڑے ہوئے تھے دائیں بائیں، اتنا بڑا قافلہ اور اتنا بڑا اس میں مال تھا، تو اس کو اطلاع ملی کہ مدینے والے راستہ روکنا چاہتے ہیں اور قافلے پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ تو وہ اپنے لشکر کو تھوڑا سا دبا کے نیچے کی طرف سمندر کے ساحل کی طرف کر کے لے گیا بھگا کے، اور ایک تیز رفتار اونٹنی پر آدمی بھیجا مکہ میں کہ تمہارا قافلہ اور مال گیا، مدینے والے مسلمان اس پر جو ہے جپڑنے والے ہیں اور فوراً ہماری مدد کو پہنچو۔ ادھر ابو جہل نے اعلان کر دیا کہ اچھا محمد کو جرت کیسی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، چند کاشتکاروں کو لے کر، چند باغبانوں کو لے کر ہمارے راستے روکتا ہے، ہماری شاہراہ تجارت کاٹتا ہے، کیونکہ اقتصادی آج بھی آپ دیکھ لیں دنیا میں سب سے اب اس وقت جو جنگ ہو رہی ہے وہ معاشی ہو رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، ہماری اقتصادی شاہراہ یہ کاٹ رہا ہے۔ ہم جدی پشتی
بہادر قریش ہمارا ایک نام ہے، بیت اللہ کے ہم بنانے والے، ہمارے تو سامنے کو آتا نہیں ہے۔ بڑے بڑے جدی پشتی بہادر ڈاکو لٹیرے ہمارے قافلے آتے ہوئے دیکھ کر تلواریں میانے میں ڈال کے کنی کترا کے گزر جاتے ہیں کہ بابا قریش ہے، قریش کون ٹکرائے ان سے، کون محمد کو کیسے ضرورت ہوگی، اٹھو۔ تو بہت بڑا لشکر تیار کیا مکے سے 1000 کا، اور ان کے پاس ہتھیار تھے، تلواریں اور نیزے اور تیر، اور اس وقت کی جو تیاری، اور سب زریں پہنے ہوئے لوہے کی ٹوپیاں، اور جسم پورے کے پورے اپنے محفوظ کر کے لوگوں میں نکلے۔ قرآن کہتا ہے خرجو بطرم ورعانا، نکلے تھے تکبر اور گھمنڈ کے ساتھ کہ دنیا دیکھے گی سنے گی کہ قریش کو للکارنے والوں کا حشر کیا ہوتا ہے، ہم ان کو کاٹ کے رکھ دیں گے، پھر اونٹ ذبح ہوں گے اور فتح کا جشن منایا جائے گا، اور وہاں مجرا ہوگا، ڈانس ہوگا، اور شرابیں چلیں گی، اور دنیا دیکھے گی سنے گی کہ قریش کو للکارنے والوں کا حشر کیا ہوتا ہے۔ محمد کو جرأت کیسے ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس گھمنڈ سے وہ وہاں سے نکلے۔ آج جو لوگ ڈانس مجرا یہ قدریوں کا دیکھتے ہیں نیٹ پر، اور یہ مختلف میں دیکھتے ہیں ڈرامے اور فلمیں، رمضان میں بھی باز نہیں آتے، اور پھر یہ نشے والی محفلیں، اور اپنے آپ کو کلچر ثقافت سمجھتے ہیں، کرو جو تم نے کرنا ہے کرو۔ اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو پیدا کیا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، میں نے 2 راستے دکھا دیے، ایک شکر کا ایک کفر کا، ایک ہدایت کا ایک گمراہی کا، اور میں نے سوچنے کے لیے غور و فکر کرنے کے لیے عقل دے، چاہے یہ راہ اختیار کر میرے بندے، چاہے یہ راہ اختیار کر، تیری رپورٹ میں تیار کر رہا ہوں، جگہ اور دن وقت سب لکھا جا رہا ہے، کوئی زبردستی نہیں تیرے اوپر، چاہے ادھر جا چاہے ادھر جا، کل قیامت کے دن تیری میری باتیں ہوں گی۔ تو جو لوگ یہ کرتے ہیں بس یہ سوچ لیں کہ یہ ابو جہل کا طریقہ ہے، عتبہ شیبہ کا طریقہ ہے جو تم نے اپنایا ہوا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے آئے تھے۔ کیا امت ہے اور کیا رسول سے محبت ہے، غیرت نہیں آتی، شرم نہیں آتی کہ جو کام بدر کے اندر لڑنے والوں کا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم وہ کر رہے ہیں، بس کرو جو کرنا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ تم عتبہ شیبہ ولید اور ابو جہل والا کردار ادا کر رہے ہو، جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو بالکل ختم کرنے کے لیے آئے تھے، اس ارادے سے آئے تھے۔ ادھر سے وہ چلے، ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ لے کے جب نکلے، چلے تو پتہ چلا کہ ابو سفیان تو قافلہ لے کے نکل گیا ہے ہماری طرف سے، اور مکہ سے قافلہ چل پڑا ہے مقابلے کے لیے، اور کیفیت کچھ ایسی ہو گئی کہ جائیں مدینہ سے مکہ کی طرف تو بدر والا راستہ یہی چلتا تھا پرانا، تو پہاڑی سلسلہ ہے جو ادھر سے گھاٹی تھی جہاں پہاڑ شروع ہو رہے تھے، ادھر بھی پہاڑی سلسلہ ادھر شروع ہو رہا ہے، پھر درمیان میں وادی ہوتی ہے، آگے پھر پہاڑ وہاں پھر مل رہے ہوتے ہیں، گھاٹی بولتے ہیں۔ قرآن نے ذکر کیا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ والرکب اسفل منکم، وہ وقت یاد کرو کہ تم قریب کی گھاٹی میں تھے جو مدینہ کی طرف، اور وہ تھے اس گھاٹی میں پہنچ گئے جو مکہ کی طرف سے، اور قافلہ نیچے سے دبا کے نکل گیا تھا اپنے لشکر کو لے کے۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم آپس میں وعدہ کرتے نا مسلمانوں اور مکہ والے، تم آپس میں کہ فلاں جگہ پہ آئیں گے دیکھ لینا، پھر ٹکرائیں گے وہاں، تم میں سے کوئی نہ کوئی وعدہ خلاف کر جاتا۔ اللہ چاہتا تھا کہ اپنے دین کو غالب کرے، کفر پہ ایک کاری ضرب لگے، ان کی کمر ٹوٹے، کیونکہ کفر شرک جیسے اس وقت اٹھ رہا تھا، پھر کبھی نہیں اٹھا نہ اٹھے گا، اس وقت اٹھ رہا تھا کہ مسلمانوں کو سب کو تیگ کر کے اس امت کو جو ابھر رہی ہے ٹھکانے لگا، ختم ہی کرنے۔
یہ تھا اس وقت کفر کا اب کفر اٹھتا ہے، لڑائیاں ہو رہی ہیں، ہوتی رہیں گی، لیکن کفر کو غلبہ کیا، پوری امت کو ختم کرنے کا جرت بھی نہیں ہے پورے کفر دنیا کو کہ کٹھے ہو کے سب مسلمانوں کو، نہ کبھی جرت ہوئی نہ ہوگی، جدوی لڑائیاں ہوتی ہیں علاقوں میں ہوتی رہتی ہیں۔ اس وقت یہ منصوبہ تھا۔ اللہ نے فرمایا تم آپس میں وعدہ کرتے تو وعدہ پورا نہ ہوتا، کوئی نہ کوئی لشکر آگے پیچھے ہو جاتا، میں چاہتا تھا کہ تمہارا ٹکراؤ کراؤ۔ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا تھا کہ یہ کام ہو اور یہ دونوں لشکر ٹکرائیں تاکہ اس کے بعد واضح ہو جائے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون۔ اور ابو جہل چلتے وقت کعبے کا غلاف پکڑ کے یہ دعا کر کے آیا تھا، مانتے تھے وہ بھی رب کو ساتھ شرک کرتے تھے کہ یا اللہ آج فیصلہ ہو جائے ہمارے اندر اور محمد کے اندر کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کہتا ہے میں نے لشکر اس طریقے سے سامنے کیے تھے کہ آپس میں یہ ٹکرائیں اور تاکہ دنیا میں حق جو ہے واضح ہو جائے دنیا کے اوپر۔ تو جب یہ کیفیت ہوئی کہ وہ تو سر پر آ گئے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا اپنے ساتھیوں سے، بھائی میں تو تمہیں لے کے نکلا تھا قافلہ کو روکنے کے لیے، اب حالات بدل گئے، قافلہ تو نکل گیا ہاتھ سے اور دشمن آ رہا ہے، بڑی تیاری سے آ رہا ہے، 1000 کا لشکر ہے، ہم سے 2 گنا بھی زیادہ، کیا خیال ہے اب کیا؟ اگر ہم واپس مدینہ جاتے ہیں تو مدینہ بنائیں گے، چھوڑیں گے تو نہیں ہمیں۔ اب یہاں یہ اللہ نے ایسا نظام بنایا تھا، اللہ کہتا میں نے کیا تھا، اب کیا کرنا ہے؟ تو مسلمانوں میں سے جو مہاجرین تھے مکہ سے آئے تھے، ان کا اللہ کے رسول ہم کے ساتھ آپ چلیں، اللہ کا نام لیں۔ آپ نے پوچھا میں پوچھ رہا ہوں کیا کریں اب؟ وہ 1000 کا لشکر ہے، تم 313 ہو، بچے بوڑھے ہو، چند جوان ہیں، ٹوٹی پھوٹی تلواریں ہیں، میں پوچھ رہا ہوں بتاؤ مجھے دو مشورہ۔ پھر مہاجرین کا نمائندہ کھڑا ہوا، جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جو فیصلہ کریں اللہ کے حکم سے بالکل ہم چلیں گے۔ انصار کا نمائندہ اٹھا مدینہ کا، جناب یہ بار بار آپ پوچھ رہے ہیں، لگتا ہے ہم سے کچھ سننا چاہتے ہو؟ ہاں، یہ تو پہلے ہی میرے ساتھ آ گئے گھر بار چھوڑ کے، کشتیاں جلا کے آ چکے ہیں، جدادیں گھر بار ان کے محلے ہوا کرتے تھے، دکانیں ہوا کرتی تھیں، تاجر تھے، سب کچھ چھوڑ کے میرے ساتھ آ چکے ہیں۔ یہ تو واضح ہے معاملہ کہ یہ تو میرے ساتھ ہے، تم گھروں والے ہو، جدادوں والے، زمینوں والے، کھیتوں والے، باغات والے، اور تمہارا میرا معاہدہ یہ ہے کہ مدینہ کے اندر رہ کے تم میرا دفاع کرو گے۔ معاہدہ تو یہ ہوا ہے، اب معاملہ کچھ اور ہو گیا، میں تم سے سننا چاہتا ہوں۔ تو پھر انصار نے جواب دیا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہے جنہوں نے کہا تھا تو اور تیرا رب جا کے لڑو، محمد کا ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حکم دو کن سے ٹکرانا ہے۔ اللہ کی قسم جو مال لے لو گے ہم میں سے وہ ہمیں زیادہ پیارا اس سے جو چھوڑو گے، اور ہم اللہ کی راہ میں ہیں۔ اے اللہ کے رسول توقع کیجئے، ہم آپ کے آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے۔ تعالی اللہ، یہ شیوا ہی نہیں با وفاؤں کا دودھ پیا ہے ہم نے، غیرت والی ماہوں کا، نبی کا حکم ہو پھاند جائیں سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں، نعرہ اللہ اکبر میں کفار مکہ کیا چیز ہے بنے پھرتے ہیں، ہم دیوں سے لڑ جائیں، سنان نیزہ بن کے باطل کے سینے میں گر جائیں۔ سبحان اللہ، اللہ کا رنگ ہمیں چڑھ چکا ہے، دل کے بالوں اور تدیوں میں اللہ کی محبت راچت بس چکی ہے، اور آپ کی اطاعت تابعداری کا ہم نے کلمہ اذان میں اقرار کیا ہوا ہے۔ ہم آپ کے ساتھ رسول اللہ خوش ہو، صحابہ کہتے ہیں رضوان اللہ، رسول اللہ کا چہرہ دمک اٹھا باوجود اس پریشانی اور حالات، خوش ہوئے۔ کیوں؟ جب امت جہاد پہ لگ گئی،
جب جہاد کا مارکا گرم ہونے لگا، جب جہاد کی صف ترتیب پانے لگی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا جہاد والا۔ تو پھر آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ولیوں کے امام اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کا امام، سو جاؤ، صبح جنگ جیت لیں گے برکت تبرک سے۔ نہیں، ساری رات روئے گڑ گڑائے، سکول کی کتابوں میں بچپن سے پڑھتے آ رہے ہو بدر کا واقعہ، بدر کی رات یاد کرو مسلمانوں، کہ ہمارے رسول ساری رات دعا کرتے رہے، یا اللہ کر دے مدد میری، بھر دے جھولی میری، سن لے میری فریاد، بنا دے میری بگڑی، تجھے واسطہ ان وعدوں کا جو تو نے محمد سے کر رکھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اتار دے اپنی مدد۔ اگر اپنا نام باقی رکھنا چاہتا ہے، جہاد رہے گا، مجاہدین رہیں گے، تیرا نام بھی رہے گا۔ جہاد نہیں رہے گا، مجاہدین نہیں رہیں گے، تیرا نام بھی نہیں رہے گا۔ اتنا روئے گڑ گڑائے کہ وہ چادر جس کا ذکر قرآن میں ہے، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، وہ چادر کندھے سے گر گئی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت آپ کے پاس رہتے تھے، آپ کے حکم کا انتظار کرتے، آپ کی خدمت میں۔ اقبال کو بھی کہنا پڑا کہ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ چادر اٹھا کے کندھے پہ رکھی، کہا بس کرو بس کرو بس کرو۔ مجھ سے آپ کی یہ حالت نہیں دیکھی جا رہی، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کر۔ پیچھے ہٹو، آج میری ساری کمائی میدان میں لگ گئی ہے، مکے مدینے کی کمائی، یہ بہت محنت سے تیار کیے تھے، ساری یہاں پونجی لگی ہوئی ہے، دشمن بہت خطرناک ارادے سے آ رہا ہے۔ اپنے اللہ سے فریادیں کی کہ یا اللہ میری مدد کر دے، میری جھولی بھر دے۔ آنے والی امت کو سمجھایا کہ اے میری امت، جب تم نے بھی مشکل کشائیاں کروانی ہو، حاجت روائی کروانی ہو، تم بھی اسی کو پکارنا۔ مجھ پر ایک مشکل گھڑی آئی تھی، مکہ مدینہ کی کمائی میدان میں لانی پڑی تھی، میں نے بھی اسی کو پکارا تھا، تم بھی اسی کو پکارنا مصیبتوں میں، کیونکہ میرا مشکل کشا بھی وہی ہے، تمہارا مشکل کشا بھی وہی ہے۔ پھر آپ نے ابوبکر کو کہا، آؤ ابوبکر ذرا ریکی کریں، دیکھیں کیا حالات ہے۔ رات کا وقت تھا، ابوبکر کتنی بہادری ہے، کتنی جرت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری دنیا کے بہادر جرت شجاعت والے میں قربان کر دوں محمد عربی کی جوتی کی مٹی پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ جرت بہادری کے امام تھے آپ۔ ایک دفعہ مدینہ میں خبر مشہور ہو گئی کہ باہر کوئی دشمن ہے، دشمن ہے، کوئی ادھر گھوڑا نکال رہا ہے، کوئی ادھر جناب لاٹھی لے رہا ہے، کوئی ادھر برچھی لے رہا ہے، تیاری توری کرو پتہ کرو باہر کون ہے۔ جب سارے لوگ تیار ہو کے باہر گئے، نبیوں رسولوں کے سردار اور جرت و شجاعت بہادروں کا امام محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گلے میں تلوار تھی اور پشت کی ننگی پیٹھ پہ سوار تھے۔ میں آرام کرو، سو جاؤ، میں سارے مدینے کا چکر لگا آیا ہوں، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جرت و شجاعت کا امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیا ابوبکر کو ساتھ۔ ابوبکر آئے، باہر نکلے تو ایک بوڑھا آدمی اپنا کو کام کاج میں لگا ہوا تھا، اس کو کیا پتا کہ یہ کون ہے۔ کہتے ہیں کہ ہاں، آپ نے پوچھا کہ یہ تم نے سنا ہے کوئی لشکر آپس میں جو ہے ٹکرانے والے ہیں، کوئی مدینہ سے چلے ہیں، کوئی مکہ سے سنا ہے آ رہے ہیں قریش، تو ان کی کوئی خبر پہنچی؟ کہتے ہیں ہاں، پہلے بتاؤ تم کون ہو؟ کہتے ہیں ہم بتائیں گے، تم بعد میں بتائیں گے۔ ہاں چل پڑے۔ اچھا کیا خیال ہے تیرا، یا کیا تیری معلومات ہے کہ اس وقت وہ کہاں ہیں؟ بالکل ٹھیک اس نے وہ جگہ بتائیں جہاں مکہ اور مسلمانوں کے لشکر تھے اور قریب ہو رہے تھے۔ پھر آپ نے پوچھا تیرا کیا خیال ہے، کتنی تعداد ہوگی مکہ والوں کی؟ اس نے کہا تعداد کا تو مجھے پتہ نہیں، ہر روز جو ہے نا 90 سے لے کے 100 تک اونٹ ذبح ہوتے ہیں۔ آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کان میں کہا 900 سے لے کے 1000 تک کی تعداد ہے۔
اور باتیں کچھ پوچھی. جب آپ چلنے لگے تو کہا کون ہو تم, کہاں سے؟ نحن من الماء, ہم پانی سے ہیں. ساری دنیا پانی سے پیدا ہوئی ہے. نحن من الماء, ہم پانی سے. اصل میں یہ جو بارانی علاقے ہوتے ہیں نا, بارشیں ہوتی ہیں تو وہاں قدرتی کچھ جگہ ہوتی ہیں, کچھ لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں, پانی وہاں سٹور ہو جاتا ہے, پانی لوگ پیتے ہیں. ان جگہوں کو پھر وہ کئی ہوتے ہیں نا, تو پہچان کے لیے نام رکھنا پڑتا ہے نا, تو پھر اس کے نام ہوتے ہیں, فلاں پانی, فلاں پانی, فلاں. تو ایک پانی مشہور تھا ماء عراق, یعنی عراق والا پانی, اور اسی طرح اور نام کے بھی پانی تھے. تو اس نے کہا تم کون ہو؟ آپ نے کہا نحن من الماء, ہم پانی سے ہیں. اس کا ذہن چلا گیا ادھر, وہ جو پانی ہوتے. تو وہ سوچ کے کہنے لگا ماء عراق, ماں فلاں, پانی فلاں. بس وہ ایسے کرتا رہا اور آپ چلے واپس آ گئے. صبح کے ٹائم آپ نے صف کو مرتب کیا, ادھر کافروں کی صف آئی, اور یہ طریقہ تھا اس وقت لڑائی کا کہ دشمن سامنے آتے, صف کے سامنے صف آتی, پھر جوان نکلتے, للکارتے, ایک دوسرے کو دعوت مبارزت مقابلہ دیتے. تو قریش کے 3 نکلے, عتبہ اور شیبہ, عتبہ بن ربیعہ, شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ. یہ 3 نامی گرامی قریش کے نکلے, بہت جنگجو, ایک ایک آدمی 100 سے مقابلہ کرنے والا. بڑے ترنگ گھمنڈ سے نکلے, تلواریں لہرائیں, اور مسلمانوں کو کہا چیلنج دیتے ہوئے, کوئی ہے مائی کا لال جو ہم سے مقابلہ کرے؟ قریش کے ہیرے میدان میں ہے آج, ہمارے سامنے تو کبھی کوئی نکلا ہی نہیں جس نے اپنی بیوی کو بیوہ, بچوں کو یتیم کرانا ہو, ماں کو رلانا. آئے قریش کے ہیرے میدان میں ہے جرت کسی میں؟ تو پھر مدینہ کے 3 کاشتکار گئے تھے, انصار گئے تھے, اور ان کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے. اور یہ بہت بڑی بات تھی کہ مدینے کا انصاری کاشتکار قریش کے سرداروں کے سامنے کھڑا ہو جائے. جہاد سے جرت آتی ہے, اور جہاد سے جو ہے بہادری آتی ہے. بڑا مشہور تھا دنیا میں یہ کشمیری جو ہے نا, یہ تو بیچارے اسی طرح ہیں, لیکن جہاد آیا, اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے. کیا جرت شجاعت کی کہانیاں وہ مرتب کر رہے ہیں کشمیری. جہاد جرت سکھاتا ہے. تو وہ دیکھ کے کہنے لگے مکے والے, کون ہو تم؟ کہتے ہم مدینہ کے رہنے والے, تمہارے وہ دشمن جنہوں نے تمہارے دشمن محمد کو پناہ دی ہے صلی اللہ, ہم وہ ہیں. دانت پیس کے رہ گئے. یہ بہت بڑی بات ہے. ایک سردار کسی کو پکڑنا چاہتا ہے تو کہتا ہے ہاتھ لگا کے دکھا. مدینے کے کاشتکار قریش کو للکار کے کہہ رہے ہیں ہم تمہارے وہ دشمن جنہوں نے تمہارے دشمن محمد کو پناہ دی ہے صلی اللہ. ہمارا تو رسول ہے نا, تمہارا دشمن ہے نا, ہم نے اس کو پناہ دی ہوئی ہے, ہم وہ لوگ, کر لو ہمارا کیا. دانت پیس کے رہ گئے قریش. غصہ آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے لڑنا ہماری توہین ہے, ہماری برادری نکال, خون نکال, ہمارے قریشی نکال. پھر آپ نے کہا تھا قم یا حمزہ, حمزہ ہاں اٹھو, علی جی اٹھو, بیدا جی اٹھو. پھر ادھر سے بھی قریشی, ادھر سے بھی قریشی, برادری سے ٹکرائی تھی, خون سے ٹکرایا تھا. مسلمانوں قتل کا بدلہ نہیں تھا, نہ کسی پہاڑی پر قبضے کا وہاں جھگڑا تھا. مسلمانوں حج پر لڑائی نہیں ہوئی تھی کیونکہ حج فرض ہی نہیں ہوا تھا. زکوٰۃ پر لڑائی نہیں تھی, زکوٰۃ اگرچہ فرض نہیں ہوئی تھی, روزہ فرض ہو چکا تھا لیکن ان سے باقاعدہ اس کا مطالبہ نہیں ہوا. نماز فرض ہو چکی تھی, اس کا مطالبہ نہیں تھا. یہ جنگ کلمے پر ہوئی تھی, عقیدے پر ہوئی تھی, لڑائی پر, خون سے ٹکرایا, برادری سے ٹکرائی, قریشی سے ٹکرایا. اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچ کے قرآن میں اتارا, ہذان خصمان اختصموا فی ربہم. دنیا میں لڑائیاں ہوتی ہیں, کوئی لڑتا ہے عورت کے پیچھے, کوئی برادری کے پیچھے, کوئی لڑتا ہے زمین کھیت کے لیے. میں عرش والا گواہی دیتا ہوں یہ 2 گروہ میرے بارے میں لڑے تھے, کوئی اور ان کا جھگڑا نہیں تھا, صرف میرے بارے میں ان کی لڑائی تھی.
جناب علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، میں اور میرے ساتھی گھٹنوں کے بل بیٹھیں گے اللہ کے جناب میں، میدان محشر ہوگا، سارے اگلے پچھلے موجود ہوں گے، ہم کہیں گے کہ یا اللہ پہلے یہ فیصلہ ہو جائے یہ ہمارے بھائی بہن ہماری برادری ہم سے کیوں لڑی تھی۔ اللہ کو تو سارا پتہ ہے، یہ عزت ہے، عزت پتہ چلے کہ یا اللہ لوگوں کو کہ یہ اللہ کے لیے لڑنے، اللہ کو تو سارا پتہ ہے۔ یہ کنوینشن ہوتے ہیں نا سیاسی لوگوں کی، وہ کہتا ہے جناب پوچھو ان سے ہم نے کیا کیا، ہم نے وہ کیا، تم واللہ بڑی بات ہے۔ میدان محشر میں علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور میرے ساتھی گھٹنوں کے بل بیٹھ کے عرض کریں گے کہ یا اللہ فیصلہ ہو جائے یہ کیوں لڑے تھے، مطلب یعنی تیرے لیے لڑے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ فیصلے کے لیے آئے گا نا بندوں میں، تو اللہ تعالیٰ کے دائیں طرف، اور اللہ کا سب طرف دایاں ہے، شہداء آئیں گے، ان کے گردنوں میں تلواریں ہوں گی اور خون بہہ رہا ہوگا، رنگ تو خون جیسا ہوگا لیکن خوشبو کستوری جیسی ہوگی۔ وہ اللہ کے دائیں طرف عزت افزائی کے لیے ان کو پروٹوکول ملا ہوا ہوگا، ساری دنیا ان کو دیکھے گی اور اللہ ان کو دیکھے گا تو مسکرائے گا، اور جب اللہ مسکرا دے گا تو پھر حساب کتاب کی چھٹی۔ دوستوں سے کیا حساب لینا ہے، یہ اس دن عزت افزائیاں ہوں گی۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ لڑائی ہوئی، ان تینوں نے کافروں کو قتل کر دیا، کافروں کی گردنیں اڑ گئیں، مکہ والے بکھلا گئے، تینوں گئے، یہ تو ہمارے مایا ناز کمانڈر تھے۔ پھر انہوں نے بے اصولی کی، 1000 چڑھ گیا 313 پر، نہتوں پر، کم مسئلے والوں پر چڑھ گیا 1000 حملہ کر۔ یہ بے اصولی تھی، اس وقت کی بہت بڑی بے اصولی تھی۔ کافروں نے ہمیشہ بے اصولیاں دکھائیں۔ جب دنیا کا سب سے بڑا جگہ 100 ملک لے کے افغانیوں نتوں پر چڑھایا، وہ تو اللہ نے مدد کی کہ اب وہ گھٹنے ٹیک کے واپس گیا، جا رہا ہے۔ ہمیشہ جب بے اصولی ہوئی پھر گھمسان کا رن پڑا، پھر لڑائی شروع ہوئی۔ اللہ نے فرمایا جبریل یا رب جلیل میں لے جا 5000 فرشتہ، آج اسلام کی بقا، دین کی بقا کا مسئلہ ہے۔ پھر وہ آئے گھوڑوں پر چڑھ کے پگڑیاں باندھے ہوئے اور انہوں نے ٹھکائی کی ان کی۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کھڑا تھا میدان میں، میرے دائیں طرف بھی ایک بچہ کھڑا تھا نوعمر، ادھر بھی کھڑا تھا۔ میں نے کہا کاش آج میرے دائیں بائیں گبھرو جوان ہوتے، آج لطف آ جاتا جہاد کا۔ بچے کھڑے ہیں دائیں بائیں، اتنے میں ایک بچہ کہتا ہے یا عم ارنی ابا جہل، چچا ان میں ابو جہل کون ہے؟ میں نے دیکھا کہ پہلے اپنی عمر تو دیکھ، ابو جہل کون ہے؟ وہ تو کمانڈر ہے، سر سے لے کے پاؤں تک لوہے میں ڈوبا ہوا ہے۔ اتنے میں دوسرا بچہ کہتا ہے یا عم ارنی ابا جہل، چچا ان میں ابو جہل کون؟ ذرا بتاؤ۔ میں نے ان سے پوچھا تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ ابو جہل سے تمہیں کیا مسئلہ ہے میرے بچوں؟ دل میں خوش ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا مر جائیں گے یا ماریں گے مردود ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، اڑا دیں گے آج، ماں سے عہد کر کے آئے گا، اڑا دیں گے آج، حرمت رسول پہ کٹ جائیں گے۔ اتنے میں وہ سامنے آیا، میں نے کہا وہ دونوں جھپٹے شاہینوں کی طرح اور جاگ اور اس پر وار کیا، گرایا اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بڑی بجگری سے لڑے، خود آپ لڑے، اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی۔ 70 قتل ہو گئے، عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ، ابو جہل، بڑے بڑے ان کے کھڑپینچ نامی گرامی سردار قتل ہو گئے اور باقیوں کو قید کر لیا۔ جب گرد و غبار چھٹا اور گھوڑوں نے بھاگنا بند کیا، جنگ تھمی، نیزے رکے، تلواریں رکیں، دنیا دیکھ کے سن کے حیران ہو گئی
کہ 70 لاشوں کے ڈھیر پہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح کا جھنڈا لہرا رہا تھا. 17 رمضان یوم الفرقان، فیصلے کا دل، فیصلے کا دل. اس دن زمین و آسمان میں خوشی و مسرت کی لہر دوڑ گئی. آسمان والے فرشتے بھی خوش ہوئے، زمین پہ ساری مخلوق نے خوشی کا اظہار کیا. مارکا بدر، حق و باطل کا مارکا، اور کافر ان کا غرور ٹوٹا اور مسلمان جیتے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زید جی مدینہ میں جاؤ، خوشخبری دو، جا کے فتح کی میری اونٹنی لے جاؤ. اور جو مدینہ میں وہ منافق تھے نا، وہ وہاں جو بچے تھے، عورتیں تھیں، کوئی بیمار رہ گیا تھا، ان کو تانے دیتے گئے شیراں دے واتے چاہے نے. قریش سے تو کبھی کوئی لڑائی نہیں، بڑے دین پہ ان کو گھمنڈ تھا، جا ٹکرائے ان سے، اب واپس نہیں آئیں گے. گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گئے. یہ جو اللہ معاف فرمائے کمزور ایمان والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے ہمیشہ یہ وتیرہ ہوتا ہے. یہ جو مجاہدین ہیں نا، جہاد کرنے والے، ان پر کوئی تکلیف آئے اور کہتا گئے بس گئے، جہاد کہا گیا، بڑا جہاد. حالانکہ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں اور جاننے والے جانتے ہیں کہ وہ صبح ہو یا شام ہو، وہ ان کے ساتھ ہیں، ان کے محلوں میں ان کے ساتھ ہیں، سب کچھ ہے. کیونکہ رسول اعظم کی صحیح حدیث ہے کہ قیامت تک یہ جہاد جاری رہے گا. تو جہاد کیسے جاری رہے گا؟ مجاہدین سے رہے گا نا. تو جب جہاد رہے گا تو مجاہدین بھی قیامت تک رہیں گے. کہتا گئے، کوئی نہیں گئے کہیں، سب یہی ہیں انشاءاللہ. تو انہوں نے کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گئے. اتنے میں جب اونٹنی دور سے نظر آئی، بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. وہ اونٹنی آ رہی ہے محمد کی، محمد کوئی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب زید آئے، بچے عورتیں اکٹھے ہو گئی. زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ زیادہ چوٹیں تو نہیں آئیں؟ کیا حال ہے اللہ کے رسول کا؟ کیا حال، کس حال میں اللہ کے رسول؟ انہوں نے کہا خوش ہو جاؤ، 70 کافر مر گئے، 70 کی مشکیں باندھی جا رہی ہیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہانک کے بھی لائیں گے. بس منافقوں کے سر پہ تو خاک پڑ گئی. مسلمان جو تھے وہاں، عورتیں بچے خوش ہو گئے. ادھر بھگوڑے بھی پہنچے مکہ میں، بھگوڑے گئے وہاں. جب وہاں پہنچا بھگوڑا پہلا تو ابو لہب وہیں تھا. وہ آیا جوتیاں چٹکاتا ہوا، ہاں کہتا میدان ہے جنگ سے محاذ سے آیا ہے ایلچی. ہاں بھائی بتاؤ پھر کتنے قید کیے محمد کے ساتھی لا رہے ہو قید کر کے؟ آئے تھے بڑے لڑنے کے لیے قریش سے، کتنے قیدی بنائے؟ کہتے چچا قیدی ہم نے کیا بنا؟ وہ 70 ہمارے قیدی. قریش قیدی ہوا تو ہوا کیا؟ کہتا اتبا کٹ گیا. اتبا کٹ گیا؟ ہاں. شیبہ بھی؟ ہاں. ولید ابو جان کیا خون چڑھ گیا اس کو؟ یہ مر سکتے ہیں؟ کوئی مار سکتا ہے ان کو؟ کوئی لڑ سکتا ہے ان کو؟ فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، اس کو خون چڑھا ہوا ہے. اس سے پوچھو صفوان کہاں ہے؟ صفوان بھی مکے کا سردار تھا، وہ تو مکے میں تھا. نے پوچھا صفوان کہاں ہے؟ کہتے یہ بیٹھے، یہ صفوان بیٹھا ہے. اور کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ معاملہ بڑا عجیب ہے. اور کہنے لگا ابو لہب اور تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ اور قریش کی ناک کٹوا دی تم نے، محمد کی فوج میں اتنی جرت تو نہیں تھی، کیا ہوا؟ صدیوں کی غیرت خاک میں ملا دی تم نے، اور کیا ہوا؟ چیخا ابو لہب. کہنے لگا چچا سمجھ ہی نہیں آئی کہ معاملہ کیا تھا. بڑی لڑائیاں جنگیں لڑی ہیں، ایسے لگتا تھا ہمیں کسی نے پکڑ رکھا ہے اور محمد کے ساتھی ہمیں کاٹ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات کی سمجھ نہیں آئی چچا، رنگ برنگے گھوڑے، ان پہ جوان بیٹھے تھے سفید پگڑیاں باندھے ہوئے، انہوں نے بڑی تباہی ڈالی. پتہ نہیں وہ فوج محمد نے کہاں سے منگوائی تھی، اس کی سمجھ نہیں آئی وہ کہاں سے آئے تھے. ایک صحابی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میں نے کانوں سے سنا اقدم یا ہیزوم، اقدم یا ہیزوم، ہیزوم آگے بڑھ. آپ مسکرائے. فرمایا وہ جبریل کے گھوڑے کا نام، جبریل کمانڈ کر رہا تھا. خیمے میں بیٹھا تھا عباس کا غلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سن رہا تھا ساری باتیں.
جب یہ بات آئی نا تو اس نے خیمہ اٹھایا کہ وہ فرشتے تھے جو اللہ نے بھیجے تھے. جرت آ جاتی ہے جہاد سے. ابو لہب کو غصہ تو پہلے تھا, جا کے اس سے لڑنا شروع کر دیا, وہ بھی آگے سے کھڑا ہو گیا. غلام کا سردار کے گلے پڑنا بہت بڑی بات تھی. لڑے لیکن ابو لہب نے اس کو گرا دیا. ام الفضل بھاگی ہوئی آئی, عباس کی بیوی, اس کو پتہ چلا کہ ہمارے غلام کو ابو لہب مار رہا ہے, تو لکڑی اکھیڑی خیمے کی 3-4 لگائی, خشک مشک کی طرح کھڑکنے والے بزدل, تو وہاں جاتا تیرا بھی حشر ہو جاتا. وہ عباس وہاں گیا ہوا ہے اور تو اس کے غلام کو مار رہا ہے. عورت کا اس ٹائم پٹائی کرنا قریشی سردار کی یہ بھی بہت بڑی بے عزتی. اس کے بعد مکے والوں نے اعلان کر دیا کہ رونا منع, روئیں گے تو مسلمان خوش ہوں گے. ایک نبینا آدمی تھا, اس کے 4 بیٹے مسلمانوں نے کاٹے تھے بدر میں. رونا چاہتا تھا نا, دل کی بڑاس نکالنا چاہتا تھا, لیکن رونے پہ پابندی تھی. کچھ دنوں کے بعد اس کو رونے کی آواز آئی کہ ایک عورت رو رہی ہے. اس نے اپنے غلام کو کہا بھاگو, رونے کی اجازت مل گئی ہے تو میں بھی 4 اپنے جوان بیٹوں پر رو لوں, دل کی بڑاس تو نکالوں. وہ واپس آیا, اس نے کہا اس عورت کا اونٹ گم ہو گیا ہے, وہ اپنے اونٹ پر رو رہی ہے. انہوں نے کہا غضب, اونٹ پر روتی ہے, میرے 4 جگر کے ٹکڑے کٹ گئے, میں نہ روں, میں روؤں گا, میں روؤں گا, میں رو 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 سارے رو رو, اور ذلت اور رسوائی کا شکار ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا, مشورہ کیا. ابو بکر رضی اللہ, جی یہ قیدی بنے ہیں, کیا ان کے متعلق فیصلہ کریں؟ جناب پہلا موقع ہے, یہ ہمارے ہتھے چڑھے ہیں, فدیہ لے لیں. یہ طریقہ یہ بھی ہوتا تھا. 3 طریقے ہوتے تھے قیدیوں کے ساتھ, یا قتل کرو, یا فدیہ لے کے چھوڑو, یا احسان کر کے چھوڑو. فدیہ ان سے لے لیں, درمیانی راہ ہے, نہ قتل کریں نہ احسان کر کے چھوڑیں. اسلام کو ترقی ہوگی, ہتھیار خریدیں گے, ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی مسلمان بھی ہو جائے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جی آپ کا کیا مشورہ ہے؟ جناب میرا مشورہ جو ہے نا کچھ مختلف ہے, ان سے نہیں ملتا. اچھا 2 مشورہ انہوں نے. جناب میرا مشورہ تو یہ ہے, ابو بکر کے رشتہ دار ابو بکر کے حوالے کرو, علی کے رشتہ دار علی کے حوالے کرو, میرے رشتہ دار میرے حوالے کرو, ان کی گردنیں اڑائیں, عرش پر رب خوش ہو کہ اگرچہ ہمارے رشتہ دار ہیں لیکن ہمارے دلوں میں ان کی کوئی محبت نہیں ہے مرداروں کی. کیا عمر تمہارا فیصلہ بڑا سخت ہے. فیصلہ مشورہ تمہارا سخت ہے, فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے, مشورہ مانگا ہے, مشورہ ہم نے دے دیا. اب قیدی باندھے جا رہے تھے. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ قاری قرآن, جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا مدینہ طیبہ کے اندر, جب لوگ مسلمان ہوئے انہوں نے ان کو پڑھایا, محنت کی, تبلیغ کی, دعوت دی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہجرت کر کے, آدھے سے زیادہ مدینہ مسلمان ہو چکا تھا. یہ وہ مصعب ہے رضی اللہ تعالیٰ. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ساتھیوں کے ساتھ مسجد نبوی میں, مصعب بن عمیر گزرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک ہی چادر بندھی ہوئی تھی اور وہ چھوٹی تھی, کانٹے لگائے ہوئے تھے, سیدھا چلتا تو ننگا ہوتا تھا, جھک کے ایسے چلتے ہوئے جا رہا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا, آپ نے سلام کا جواب دیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی نظر میں دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی, وہ بھی رو پڑے مصعب کی حالت دیکھ کر, اور کہا میرے ساتھیوں اس جوان کو میں جانتا ہوں, مکہ میں جب یہ لباس پہن کر اور اپنی زلفوں کو خوشبو لگا کے سواری پہ چڑھ کے نکلتا تھا نا, تو مکہ کی گلیوں میں لوگ کھڑے ہو کے دیکھتے تھے کیا ٹھاٹھ باٹ ہے مصعب کی, کیا کر و فر ہے اس کی. میرے ساتھیوں اسلام نے اس کی یہ حالت کی ہوئی ہے. یہ مصعب آج بڑا خوش ہے, مصعب گھوم رہا ہے بدر کے اندر خوشی سے کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی. میری تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم رنگ لائی, آج ہمیں فتح ہوئی. اچانک نظر پڑی ہے قیدی پر, باندھا جا رہا تھا نا قیدیوں کو, تو اس قیدی پر نظر پڑی تو دیکھ کے کہتا ہے باندھنے والے کو, کس کے باندھ, کس کے, بڑی موٹی مرغی ہے, اس کی ماں کو میں جانتا ہوں, مکہ میں بڑی امیر ہے, وہ پیسہ بھیجے گی, فیصلہ ہو گیا ہے نا پیسہ لے کے چھوڑنا, پیسہ بھیجے گی اپنے بچے کو
بیٹے کو چھڑائے گی. وہ جو لیٹا پڑا تھا نیچے اور بندھا جا رہا تھا اس نے بھی دیکھا, وہ بھی پہچان گیا. کہتا ہے مصعب وہ تیری ماں نہیں ہے, تو میرا سکا بھائی ہے, اس کو کہے یار میری مشکل کچھ ڈھیلی کر دے, بھائی ہے تو. محمد کے جادو نے صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے اتنا بیگانہ کر دیا, نازک رشتے بھول گیا. ماں بہت یاد کرتی ہے, وہ بچپن میں ہم کھیلا کرتے تھے, چولہے پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے, وہ بچپن لڑکپن, وہ گلیاں محلے, ماں کی مامتا میں تیرا بھائی ہوں مصعب. بڑی باتیں یاد کرائیں. لوگ کہتے ہیں عذاب ہے یاد ماضی, درد والی باتیں, ہلا دینے والی باتیں یاد کرائیں مصعب کو. لیکن صبغت اللہ, جب رب کا رنگ چڑھ جاتا ہے پھر یہ نازک رشتے پاؤں کی زنجیر نہیں بنا کرتے. کہتا ہے خاموش, زیادہ باتیں نہ کر, اللہ کی قسم تو میرا بھائی نہیں ہے, میرا بھائی تو وہ ہے جو تجھے باندھ رہا ہے. اب فدیہ ان سے لے لیا جا رہا تھا تو عباس رضی اللہ تعالیٰ کچھ مائل تھے اسلام کی طرف, لیکن ابھی کھل کے نہیں آئے تھے, مکہ والوں کی طرف سے آئے تھے. انصار نے کہا رشتے میں وہ بھانجا لگتا تھا رشتوں میں, کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے بھانجے کو ہم چھوڑ دیں, عباس کہتے ہیں نہیں ایک درم نہیں چھوڑنا, یہ رسول اللہ کا چچا ہے اس لیے ایک درم نہیں چھوڑنا, لینا ہے اس سے. اب سارے قیدی پیش ہوئے تو عباس آیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چچا دو فدیہ اپنا, کہنا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, میں کیا دوں آپ کو. آپ نے فرمایا آتے وقت اپنی بیوی ام الفضل میری چچی کو جو سونے کی ڈلی پکڑا کے آیا تھا کہ اگر میں واپس آیا تو لے لوں گا, نہیں تو اپنے کام میں لے آنا. بھتیجے پہلے بھی مجھے سمجھتا تھا کہ تو سچا ہے, آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے. کیوں اس بات کا تو یا مجھے پتا یا تیری چچی کو, یہ تجھے پھر اللہ نے بتائی ہے تو پھر رسول ہے نا, اللہ تجھے بتاتا ہے باتیں, لہذا وہ منگوایا گیا. آپ نے فرمایا بھتیجوں کا بھی دے فدیہ. اچھا بھتیجوں کا بھی میں دوں؟ ہاں دے. اگر وہ مرتے تو وارث نہیں بننا تھا, یہ قانون تھا عربوں میں, ہمارے ہاں بھی ہے, اسلام میں بھی ہے. جو وارث بنتے ہیں تو اس پر اگر دیت آ جائے, قتل خطا ہو جائے, جان بوجھ کے نہ کرے تو وہ دیں, جو نے بعد میں وارث بننے چٹی بھی تو دیں, یہ قانون ہے. کہا تو دے بھتیجوں کا بھی فدیہ, عقیل کا دے, علی کے بھائی کا رضی اللہ تعالیٰ دے. بھتیجے اتنا تو نہ لینا, بعد میں تیرا چچا مانگتا پھرے لوگوں سے, کہاں سے دوں گا, اگر دے یہاں جیسے. ان کا بھی فدیہ دیا. اسلام کا یہ قانون ہے, قرآن میں موجود ہے کہ جو لوگ فدیہ دے کے گئے اور اپنے آپ کو انہوں نے چھڑا لیا لیکن پھر وہ مسلمان ہو گئے, آ گئے, تو قرآن کہتا ہے کہ پھر غنیمت کا مال آئے نا تو ان کو وہ فدیہ دے دو جو انہوں نے دیا تھا. تو جب بحرین فتح ہوا نا اور سونا آیا مسجد نبوی کے کونے میں ڈھیر لگا, تو جنہوں نے فدیہ دیا تھا اور بعد میں مسلمان ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں دو, ہم نہ لے لو. عباس بھی آ گیا, کہتا ہے بھتیجے میں نے اپنا فدیہ دیا تھا بدر میں لے لے یہاں سے سونا, میں نے اپنے بھتیجے کا بھی دیا تھا وہ بھی لے لے, میں نے دوسرے بھتیجے کا وہ بھی لے لے. گٹھڑی بھر لی. اب وہ اٹھائے تو اٹھائی نہ جائے, کہنے کہ محمد ذرا اٹھوا دو, نہیں خود اٹھاؤ. ان کو کہو نا کسی میں سے مجھے اٹھوا دو, کہ نہیں خود اٹھاؤ. سونا باہر نکالا, اب پھر اٹھانے کی کوشش کی, نہ اٹھا سکا, کہا محمد اٹھوا دو, کہتے نہیں خود اٹھو. ساتھیوں میں اسی طرح بار بار نکالا, نکالنے کو بھی تو دل نہیں چاہتا تھا. بڑی مشکل سے گٹھڑی اٹھا کے گیا. رسول صحابہ کہتے ہیں رسول ہم پیچھے دیکھتے رہے کہ انسان حریص کتنا. فدیہ دینے کے لیے ابولاس پیش ہوا, آپ کا داماد. ابولاس جی لو فدیہ. شادی ہوئی تھی پہلے. یہ وہ ہار تھا جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی کو دیا تھا, اور بیٹی نے یہ بھیجا تھا فدیہ کے لیے.
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار دیکھا، آپ کو ختیجہ یاد آ گئی، ساتھ دینے والی، ہمدردی کرنے والی، مال لگانے والی، حوصلہ بڑھانے والی، اور اس سے ساری اولاد ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ فرمایا کرتے تھے، دوسری بیویاں ذکر کرتی میں ختیجہ ختیجہ تھی، اس نے مجھے اس وقت مانا میری تصدیق کی جب لوگوں نے میرا انکار کیا، ختیجہ نے اس وقت مجھے مال دیا جب لوگوں نے مجھے محروم رکھا، میں تھک ہار کے آ جاتا، ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مجھے حوصلہ دیتی اور مرہم پٹی کرتی اور مجھے کہتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائیے نہیں، یہ سنیں گے مانیں گے، حوصلہ گھر سے حوصلہ ملے انسان بڑا تگڑا ہو جائے۔ آپ نے کہا میرے ساتھیوں ختیجہ کا ہار ہے، واپس کر دوں اگر تم اجازت دو، میری بیٹی ہار کو دیکھ کے ماں کو یاد کر کے دل بہلایا کرے گی، اپنی ماں کو یاد کیا کرے گی، ماں کی نشانی ہے۔ میرے ساتھیوں اگر اجازت دے دو تو ہار بیت المال میں اگر آ گیا تو پھر تو تقسیم ہو جائے گا، میں اس کو واپس کر دوں۔ صحابہ کرام نے روتے ہوئے کہا جناب بالکل ہم خوشی سے اجازت دیتے ہیں۔ ابو العاص جی میں یہ ہار لے لو، اور جاتے ہی نا کوئی قافلہ آئے تو میری بیٹی کو بھیج دو۔ کہا جی ٹھیک ہے، اس نے بھیج دیا۔ آپ یاد کیا کرتے تھے کہ ابو العاص نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا، پورا کیا، وفا کی ابو العاص نے ہمارے ساتھ۔ کچھ عرصے کے بعد وہ بھی مسلمانوں کے آ گئے تو اسی نکاح میں وہ کے پاس رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فتح دی اور پھر کافروں کی کمر ٹوٹی، پھر پوری مدت قیامت تک انشاءاللہ کافروں کو ایسے جرت نہیں ہوگی کہ اٹھ کے مکمل اسلام کو ختم کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلے کا دن دکھایا۔ یہ بھی ایک سبق ہے رمضان کا مسلمانوں، فتوحات کا مہینہ، غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے کا مہینہ، اور اللہ کے وعدے آج بھی موجود ہیں، اللہ کے وعدے آج بھی موجود ہیں۔ کیا؟ اللہ اکبر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اللہ تعالیٰ کی مددیں آج بھی آ سکتی ہیں بشرطے کہ فلا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ مسلمانوں سست نہ پڑو، غمگین نہ پڑو، تم ہی غالب رہو گے شرطے کہ تم مومن ہو۔ لولے لنگڑے اپاج کھوکھلے بیرو شرک فسق و فجور کے مارے ہوئے بے نماز سود خور ملاوٹ والے دھوکے باز ہندوؤں یہودیوں کی رسموں کو اپنانے والے، یہ ان سے میرا کوئی وعدہ نہیں۔ اگر تم سچے پکے ٹکے مومن بن جاؤ تو آج بھی فضائے بدر پیدا ہو سکتی ہے اور اللہ کی مدد آ سکتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں اور تم تھوڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی اور تمہیں سرخرو کیا، اور بدر کے اندر بڑے ایمان افروز واقعات بھی پیش آئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سگے ماموں کو قتل کیا تھا بدر کی لڑائی میں۔ بدر کی جنگ کے بعد ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا کہنے لگا، ابو میں آپ کو ایک بات سناؤں، بدر میں آپ آئے تھے مسلمانوں کی طرف سے اور میں آیا تھا کافروں کی طرف سے، لڑائی ہو رہی تھی، گرد و غبار اڑ رہا تھا، لیکن میں نے آپ کو پہچان لیا،
بوڑھے باپ کا چہرہ گرد و غبار میں بھی آپ میری تلوار کے نیچے آ رہے تھے، میں نے تلوار سائیڈ پر کر لی، میں نے پہچان لیا تھا، میں ایک طرف ہو گیا تھا۔ نوجوان نے اپنی بات ختم کی تو بوڑھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے پورا ایمانی جوش جذبہ اکٹھا کرتے ہوئے کہا، میرے بیٹے جگر کے ٹکڑے، میں تو اس دن تجھے تلاش کرتا پھرتا تھا، تو کنی کترا گیا تھا۔ اس اللہ کی قسم جس اللہ نے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی بنا کے بھیجا، اگر تو اس دن میری تلوار کے نیچے آ جاتا میں تیرے 2 ٹکڑے کر دیتا، کیونکہ میں محب رسول تھا، تو باغی رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بدر والوں کا مقام کتنا ہوا؟ حاتب بن ابی بلتہ ایک صحابی ہیں، بدر میں شریک ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک غلطی ہو گئی، جب فتح مکہ سے پہلے ایک خط لکھ دیا مکہ والوں کو کہ ہم آ رہے ہیں، یہ غلطی تھی، پتہ چل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ جناب یہ جتنے آپ کے ساتھی ہیں نا، ان سب کے رشتہ دار ہیں وہاں، وہ ان کی حفاظت کریں گے، ان کے بیوی بچوں کی، وہاں ان کے بیوی بچے ہیں وہاں، ان کے رشتہ دار ہیں وہاں، ان کے بیوی بچوں کی حفاظت کریں گے، میں اجنبی ہوں باہر سے، میں نے کہا ایک احسان کر دوں، میرے بیوی بچوں کا خیال، یہ بھی کمزوری ہوتی ہے۔ اللہ نے سورۃ اتاری، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، اور یہ بیوی بچے مال تمہارے کام نہیں ہیں۔ بہرحال غلطی تھی۔ عمر فاروق کو پتہ چلا رضی اللہ عنہ، دانی اضرب عنق ھذا المنافق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دو میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ محلن محلن، عمر تھام کے اتنا جوش نہ دکھا، یہ بدر میں شریک ہوا ہے، اور تجھے پتہ ہے بدر والوں کو اللہ نے کیا پیغام دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بدر والوں کے متعلق کہ بدر والوں، پہلا اسلامی مارکہ لڑنے کی وجہ سے میں نے تمہاری غلطیاں ساری معاف کر دی ہیں، اور وہ جنت میں نے تمہارے نام لگا دی ہے، اعملوا ما شئتم، آج کے بعد جو چاہو کرو۔ اللہ نے یہ اعزاز دیا، بدری ہے۔ رک، عمر رونا شروع ہو، عمر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ ایک دن جبریل علیہ السلام نے آ کے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھیوں میں سے جو بدر میں شریک ہوئے ہیں، دوسرے ساتھی ان کو کیسا سمجھتے ہیں؟ جبریل جو بدر میں شریک ہوئے ہیں نا، بڑی عزت ہے ان کی، سب عزت بدری ہے، بدر، جی آؤ جی بدری ہے۔ اب حدیث میں جب حدیثوں کا تذکرہ ہوتا ہے نا، راوی ہوتے ہیں، تو جو راوی بدری ہو تو ساتھ لکھا ہوتا ہے، صحابی کی جب حدیث بیان ہوتی ہے بدری ہو تو ساتھ لکھا ہوتا ہے بدر والا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فتوحات ہوئی، وظیفے لگائے تو سب کے کم لگائے، اور بدریوں کا 5,000 لگائے، بدری ہیں۔ اگر یہ میدان میں کھڑے نہ ہوتے اس دن تو کیا نقشے ہوتے، پتہ نہیں کیا آج بھی ہم مسلمان ہوتے یا نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھرے، وہ کھڑے ہوئے میدانوں میں آج ہم تک اسلام پہنچا۔ اقبال نے بھی ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا، ٹل نہ سکتے تھے صحابہ، ٹل نہ سکتے تھے، گر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیگ چیز ہے کیا وہ تو توپ سے لڑ جاتے تھے۔ اللہ نے بھی بہت بڑا اعزاز دیا صحابہ کو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ کہتا ہے میں ان سے راضی، یہ مجھ پر راضی۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجِ اخواننا من السجون۔